تو لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ مونچھوں کو چھوٹا رکھیں اور داڑھیوں کو جو بڑھائیں، اور داڑھی ظاہر سے آتی ہے اوپر کی طرف نہیں آتی، نیچے آتی ہے، مونچھیں نیچے آتی ہے، تو اس کو جتنا چاہے آپ کوشش چھوٹا کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کیا لپسٹک میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے؟ اگر ہاں تو کیا ہمیں اسے استعمال کرنا نہیں چاہیے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو میک اپ ہوتا ہے تو انسان یا ایک عورت جو میک اپ کرتی ہے وہ صرف خالص اس کے شوہر کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور ان اجزاء اور ان چیزوں سے جو خالص جو ہے جس کو کہیں گے حلال چیزوں سے بنی ہوئی ہو، یاد رکھیے، ٹھیک؟ جو بھی میک اپ آپ لپسٹک کی بات کریں، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں عورتیں لگاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شریعتاً یہ صرف ان کے شوہر کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ زینت میں شامل ہے، جو بھی وہ الگ کرتی ہیں، اور یہ صرف شوہر کے لیے ہوگا، اور دوسروں کے لیے ان کے سامنے وہ نہیں آ سکتی، اور اس کے اندر حلال چیزیں ہونا شرط ہے۔ عام اعتبار سے تو میں یہ کہوں گا کہ شوہر بھی ایسی لپسٹک والی عورت کی خواہشات نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ایسی خواہشات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، خواہش ایسی رکھے کہ یار فطری ہو تو زیادہ اچھا معاملہ ہے، یہ غیر فطری ہوتا ہے، اس لیے کہ جس شوہر کو اپنے بیوی کو لپسٹک میں دیکھنے کی عادت ہے، وہ لپسٹک نہ ہو تو پھر یار مزہ نہیں آج کچھ، پھر اس کا دھیان کدھر چل جاتا؟ لپسٹک والوں کی طرف، ہے نا؟ چونکہ اس کے لیے وہی بیس بن جاتا ہے نا خوبصورتی کا معیار، ٹھیک؟ تو کیوں ایسے معیار بنا جو شرعی معیار نہیں ہے؟ دیکھیے، نیچرل بیوٹی ایک چیز ہوتی ہے، انسان کی خوبصورتی، اس کو ایڈمائر کیجیے، وہ اصل چیز ہے۔ کبھی کبھار سجنا یہ شریعتاً جائز ہے، لیکن ہر بار سجنا یہ بھی میں کہوں گا درست نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے حکم دیا ان دو عورتوں کو جو مدینہ میں لڑکیوں کو سجایا کرتی تھی، سجاتی تھی، ٹھیک؟ یا بہرحال مکے میں جب آپ کی ودائیگی ہوئی تب آپ نے کہا کچھ عورتیں سجایا کرتی تھیں، ان سے کہا کہ عائشہ کو سجاؤ۔ تو نکاح کی چونکہ رات تھی پہلی، تو انسان سج سکتا ہے، اسے یہ پتا چل رہا ہے، لیکن ہمیشہ سجتی تھی صحابیات، بلکہ کوئی روایت نہیں۔ اسپیشل اوکیجنز ہو سکتے ہیں جس پر بیوی اپنے شوہر کے لیے سجے، ہمیشہ ہی اگر شوہر ایکسپیکٹ کرے کہ وہ سجی رہے، صاف ستھری رہے، پاکیزہ رہے، تو صاف ستھری اور پاکیزہ ہونے کے لیے کیا ہے؟ ناخن کاٹتی رہے، زیر ناف بال صاف کرے، بغل کے بال صاف کرے، طہارت کا جو تصور دیا گیا وہ کرے، وہ سب کو تو آپ پاکیزگی کا معیار ہی نہیں آپ کے پاس۔ پاکیزگی کا معیار اور صفائی کا کیا ہے؟ وہ یہ ہو، گال لال ہو، ہونٹ لال ہو، یہ ایسا ہو، بھویں ویسی بنی ہو، اور یہ ہو، یہ سب پاکیزگی نہیں ہے، یہ غیر فطری عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر کبھی کبھار عورت اپنے شوہر کے لیے سج رہا، آپ کا سوال میں کہ سور کی چربی ہوتی ہے، واللہ عالم، میں نہیں جانتا ہوں کہ تو مینوفیکچرنگ کمپنی اس پہ لکھیں گی کیا ہے، آپ کو اس پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کی کمپنی لکھ رہی ہے اس میں ہے تو آپ مت لگائیے، لیکن احتیاط تو میں سمجھتا ہوں بہرحال اس میں بہتر ہے کہ آپ یہ تمام چیزوں کا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ جو خوبصورتی انسان کی ہوتی ہے وہ نیچرل بیوٹی ہوتی ہے، اس کے اور اللہ رب العزت نے ہر آدمی کو اس اعتبار سے خوبصورت بنایا۔ کچھ اسپیشل اوکیجنس ہوتے ہیں جس اوکیجن سے مرد اور عورتیں دونوں صاف ستھرے رہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جہاد سے واپس آئے تو گھر نہیں گئے بلکہ مسجد گئے، وضو کیا، نمازوں پڑھی، بالوں کو سوارا سجایا، اور پھر گھر گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ تو کہا انہوں نے کہا جیسا میں امید کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے سجے، مطلب صاف ستھری رہے، تو میرے لیے بھی واجب ہے کہ میں بھی سجوں، اس لیے میں صاف ستھرا ہو کے گھر جا رہا ہوں۔ سمجھ؟ اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ جس کو بال دے تو وہ ان کا اکرام کرے، بالوں کا اکرام کیا ہے؟ اگر ان کو بڑے کر رہا ہے تو تیل لگائے، صاف کرے، کنگھی کرے، جوئیں نہ ہو اس میں، یہ ان کا اکرام ہے۔ تو یہی صفائی اس سے مراد ہے۔ تو بہرحال پھر بھی کچھ علماء نے اجازت دی میک اپ کی، وہ میک اپ جو حلال چیزوں سے بنا ہو، وہ میک اپ جو فطرت کو نہ بدلتا ہو، ٹھیک ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں فطرت کو نہ بدلتا، ورنہ میک اپ بولے تو کیا ہے، یہاں پٹے لگا کے اکھاڑ رہے پورے بال آپ عورتیں، بھاؤں کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے، کوئی تاگے سے صاف کر کے آ رہا اس کو بنا رہا، تو کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہے، اتنا عجیب لگتا ہے نا؟ اور پھر وہ بنا کے اور کچھ تو بھی کر کے وہ جو ہے ایک دم، ایک عورت جو بالکل اس کا شیڈ جو ہے ڈارک تھا، ایک آدھ دعوت میں دیکھو تو ایک دم شیڈ اس کا وائٹ ہو گیا، ارے یہ باجی کو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کچھ تو بھی ملا کے کرا کے کچھ تو بھی آئے، بولے ہے نا چٹھیاں چپکا کے پھاڑ کے آئے، تو اس سے یہ نکل گیا، وہ نکل گیا، یہ صاف کرے، وہ صاف کرے۔ پھر 8 دن بعد بولے کہ ان کو کیا ہو گیا، بول کے ترس کھانا پڑتا پھر، اس لیے کہ جو بھاؤں کے نئے بال آتے ہیں اسے کھڑے آتے، ہاتھوں کو صاف کر کے آتے اسے موٹے موٹے رف بال آتے۔ فطری طور سے عورتوں کے ہاتھ پیروں پہ کم بال ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ایسا نہیں، کم ہوتے ہیں، اللہ کو پتا تھا ان کو خوبصورتی کے لیے رکھا، لیکن آپ اس کو بھی اور فطری اتنے بھی نکال کے جائیں گے تو پھر نئے آتے، پھر اللہ بولتا اور لیتے جاؤ، ہے نا؟ پھر ایک زمانہ آتا نہیں بولے ہاں روئیں آ رہے ہلکے ہلکے، تو وہ بھی خوبصورتی کا حصہ ہے آپ کی، روئیں رہنے دیجیے اس کو، نہیں وہ اچھے نہیں دکھتے، اب روئیں صاف کر کے آ رہے، ٹھیک؟ اب وہ 4 6 8 10 بار ہو گیا، اب وہ عادی ہو جاتے، پھر کبھی تو بھی سمجھو بیمار ہو گئے
اور نہیں جا سکے پارلر تو کوئی ایک آدھ نیا آدمی اندر آتا ہے، ارے تمہاری بیوی کے ساتھ کون سے خان صاحب ہے تمہاری بیوی کمرے میں؟ ارے خان صاحب کہاں ہے؟ بیوی میری ہے. ارے مجھے ہے نا، وہ ذرا صفائی نہیں تو خان صاحب بن جاتے ہو. مطلب ان کی بیوی ہے لیکن اب مچھی وہ صاف نہیں کر کے آئی تو بڑے بڑے ہے نا. تو آدمی سمجھ رہا بیوی کے روم میں خان صاحب بیٹھے ہوئے. ارے خان صاحب نے میری بیوی یار وہ مچھے آ گئی اس کو، ٹھیک، کہ وہ صاف نہیں کری بہت دن سے. تو آپ کیا ہو رہے پھر ڈیپینڈ ہو جا رہے اپنی فطرت کو بدل کے، اتنے ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ فیشن اور وہ دکان اور وہ مکان اور وہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. تو آپ وہ کام کیجئے جو فطرت کو تبدیل نہ کرتا ہو، حلال اشیاء ہو، اور کافر عورتوں کی مشابہت میں مت کیجیے. آپ کو لگتا ہے خوبصورتی آپ کی، لیکن وہ ہیروئن سجتی ہے ویسا، تو کافروں کی مشابہت حرام ہے شریعت. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور سجنے کا جو تعلق آتا ہے وہ صرف عورتوں کے لیے آتا ہے حلال میک اپ سے، حلال میک اپ سے سجنے کا. مردوں کے لیے صحابہ نے کبھی بھی کوئی چیز کو استعمال نہیں کیا سجنے کے لیے، سوائے بالوں کو کنگھی دینا، داڑھی میں تیل لگا کے صاف کرنا اور منہ کو صاف کرنا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، مردوں نے بھی میک اپ بنا لی. ادھر اپنی اہلیہ ادھر کھول کے بیٹھی ہے تو صاحب ادھر کھول کے بیٹھے ڈبا، دونوں چالو ہے. بولتا تم ہٹو جی، دیکھ آئینہ ہے تو نہیں، تم ہٹو میرا پہلے سجنے تھا، ہے نا. تو ٹی وی ایڈز بھی ایسے آتے ہیں کہ مرد بھی ہے نا فیئر اینڈ ہینڈسم ہے نا، عورتوں کی توچا والے نازک اور نرم ہوتی ہے، مردوں کی توچا کے لیے نیا کریم فیئر اینڈ ہینڈسم ہے نا. تو مطلب کیسا غیر فطری چیزیں بتا کے لوگوں کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فطرت ہے انسانی، ہے نا. موبائل پہ بات کر رہے ہیں، موبائل پہ پسینہ، میں موبائل پہ بات کرتا ہوں تو پسینہ نہیں نکلتا، کیوں؟ میں کریم لگا کے آتا ہوں، پسینہ نہیں نکلتا. پسینہ نہیں نکلیں گا تو غلاظت کہاں جائیں گی؟ وہ پسینہ جو نکلتا ہے ہم کو پتا ہے وہ غلاظت ہوتی ہے، وہ پورس جسم میں سے سالٹس نکلتے ہیں مختلف قسم کے. اب یہ نکلیں گا نہیں تو کہاں جائیں گا؟ یہ انفیکشن کرتا ہے، پھر بلیک پمپلس آنا شروع ہوتے ہیں، بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کیا پرابلمس. جو بہت ہائی لیول کا بہت کاسٹلی کاسمیٹک یوز کرتے ہیں ان کو تھوڑا وقت بعد اس کے اثرات نظر آتے ہیں. چھوٹے موٹے کاسمیٹک جو سستے رہتے ہیں یہ تو بالکل آپ کو مہینے 2 مہینے میں اثر بتا دیتے. تو آپ حلال صرف اور صرف عورتیں کریں، اور صرف اپنے شوہر کے لیے، ٹھیک، شوہر کے لیے. اور اگر آپ کو اب سچ کے باہر جانا ہے تو آنکھوں پہ آپ کچھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ باہر شوہر نہیں، آپ کی آنکھیں دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے. پھر وہ آنکھوں پہ بھی آپ کو پھر چشمہ یا ایک پردہ ڈالنا پڑے گا، ہے نا. آنکھوں پہ آپ نے لگا لیے، خوب کالے کالے کر لیے اور کاجل ڈال رہے ہو تو ظاہر سی ہوتے. اب یہ آنکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایسے نہیں آ سکتے. پھر آپ کو اس پہ بھی کچھ ڈالنا پڑے گا، تو گوگل پہ نہیں. پھر آپ کیونکہ جب آپ اتاریں گے تو اپنے محرمات کے سامنے اتاریں گے گوگل، باقی ٹائم وہ بھی رہیں گا. تو پھر یہ چیز کا آپ کو بہت خیال ہونا چاہیے، ٹھیک. تو بہرحال وہ جو لپسٹک ہے انگریڈینٹس کیا کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو چیک کرنا پڑیں گا، رہا معاملہ اس کا لگانے کا. تو صرف شوہر کے لیے حلال میک اپ فطرت کو بغیر بدلے ہوئے تھوڑا سا کر لے، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار، تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. جی السلام.